حضرات، آج کے خطبے کا خلاصہ یہی تھا کہ آدمی کو اللہ کی راہ میں استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور استقامت کا معنی یہ ہے کہ آدمی ما تواللہ کے بے نیاز ہو جائے، بے خوف ہو جائے، اور اس بات کا یقین کر لے کہ اگر وہ حق کی راہ پہ گامزن ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے حق کی راہ پر ڈٹنے والوں کو اپنی رب کی رحمتوں کا مستحق دنیا میں بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم انتہائی گنہگار بندے ہیں، لیکن ہم نے خود اس بات کو ملاحظہ کیا ہے کہ اگر انسان سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اللہ کے دین سے وابستہ رہے تو اللہ ایسے بندوں کو کبھی رسوا ہونے دیتا، چاہے معاملات دنیا کے ہوں، چاہے معاملات دین کے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کل روزنامہ جنگ کی طرف سے شریعت محاذ کے بڑے بڑے چودھریوں کو جنگ فورم میں بلا کر اس بات پر فیصلہ چاہا تھا کہ دیکھا جائے وہ لوگ حق پر ہیں جو نام نہاد شریعت بل کی مخالفت کرتے ہیں، یا وہ حق پر ہیں جو شریعت بل کو شریعت قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل دنیا والوں نے دیکھا، آج اخبار میں بھی اس کی تفصیل کچھ آئی ہے، مکمل تفصیل لوگوں کے سامنے آئے گی، لوگ انگشت بدندہ رہ جائیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس کی ٹیپوں کے حصول کے لیے بھی کہہ دیا ہے تاکہ سارے پاکستان کو پتہ چلے بڑے بڑے بار دعوے کرنے والے اندر کس طرح چوہوں کی طرح گھسنے کے لیے بل تلاش کر رہے تھے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے شریعت بل قرآن کا دل ہے، اور جو کہتے تھے شریعت بل کا انکار کفر ہے، کل ان ساروں نے باجماعت جنگ فورت میں شریعت بل کو شریعت کہنے سے انکار کیا ہے، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اکیلے نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوائی ہے کہ شریعت بل کے اندر غلطیاں ہیں اور شریعت میں غلطی ہو سکتی، خود مانا ہے انہوں نے۔ ایک بڑا مناظر اسلام بنتا ہے اور جھوٹ بول بول کر اپنے دامن کے اندر ہزاروں گناہوں کو چھپا کر چٹے کپڑے والوں پہ داغ لگانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور مسلک کو رسوا کرتا ہے۔ اس کی حالت اس چوہے سے بدتر تھی جس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہو اور اس کو تلاش کرنے کے باوجود بل بھی نہ ملتی ہو۔ پہلے بڑے بڑھ چڑھ کر نام لکھوایا، جب پتا چلا کہ اللہ کی توفیق سے مقابل میں یہ گناہگار آنے والا ہے، پھر باجماعت اپنی پوری جماعت لے کر گیا کہ میرا نام نہ لکھنا۔ باہر کھڑے ہو کر مناظرے کے چیلنج دینا اور بات ہے، اور حق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اور بات ہے۔ یہ باتیں بنانے والے ملا، زمین فروش، دین فروش اور اپنی سیاست چمکانے والے کئی طبقے، کچھ بیوقوف مخلص بھی لگے ہوئے، میں سب کو نہیں کہتا کہ سارے بدیا، کچھ بیوقوف بھی نیک نیتی سے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تقریر کی، سب سے پہلے استغاثہ دائر کیا۔ اس طرح معلوم ہو گیا تھا جس طرح ابھی دھوبی نے ان کے چہروں کو دھویا ہوا ہے، اور استری بھی نہیں ابھی ان کے منہ پھٹی، عورتوں پہ پٹریاں جم گئی، سارے خطیب اور مولوی تھے۔ اس کی ویڈیو کیسٹ بھی بنی ہے، اور پھر اتنے بہادر ہیں
اپنے اس طرح کانپ رہے تھے، اس طرح جس طرح تند و تیز ہوا میں کٹی ہوئی پتنگ ڈولتی ہے، اس طرح بھاگ رہے تھے اور اس طرح کپکپا رہے تھے جس طرح تاریکی رات کی تاریکی میں گنہگار کا وجود لرزتا ہے۔ سارے حالات خطیب مولوی تھے، لاکھوں کے مجموعوں میں خطاب کرنے والے تھے، 10 آدمی ہم اس طرح کانپ رہے تھے، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ پھر میں نے کہا، ایک مولوی نے آیت پڑھی، جلگا قرآن کہتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ لوگ ظالم ہیں جو طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ یہ ضیاء الحق کی حکومت کافروں کی، ظالموں کی فاسقوں کی، اور کہا ہم نے شریعت بل اس لیے پیش کیا ہے تاکہ طاغوت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ میں نے دوسری تقریر کی، میں نے کہا مولوی کو قرآن آتا ہے، ترجمہ نہیں آتا۔ قرآن آتا ہے اور ترجمہ، اور جس کو کافر ظالم فاسق کہتے ہو قرآن اسی کو طاغوت کہتا ہے، اور جس کو طاغوت کہتے ہو پھر شریعت بل اس کے پاس لے کے جاتے ہو۔ اس سے بڑی قرآن کی مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے منہ سے قرآن اپنے اوپر چسپا کر رہے ہو۔ پھر حضرت صاحب کا ماتھا زمین پہ لگ رہا ہے، سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں۔ یہ لوگ قوم کو دھوکہ دیتے۔ میں نے کہا یہ ان کے بیانات ہیں شریعت کے، اخبار نکال کے دکھائے۔ یہ شریعت بل کہتے ہیں ماننے والا، اس کا انکار کرنے والا کافر۔ میں نے کہا یہ سارے جو شریعت بل کے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے 25 اکتوبر کو اس کا انکار کر چکے ہیں۔ بولو یہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ چہرے درد پڑے ہوئے، چاٹو تو لہو نہیں بدن میں، بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں۔ جو پھر شرم کی بات ہے، جب دیکھا کہ کیسٹ میں ہمارے لرزتے ہوئے جسم، کانپتے ہوئے ہونٹ اور اڑی ہوئی رنگتیں اور سوکھے ہوئے چہرے محفوظ ہو گئے ہیں، ساڑیاں رکھنے کے باوجود کیسٹ چوری کر کے لے گئے۔ کیسٹ چوری ہونے سے واقعہ بدل جائے گا؟ جاؤ، میرا چیلنج ہے، دنیا کے کسی میدان میں آؤ، مجھ سے مقابلہ کر لو، میں تمہیں بتلاؤں تمہاری شریعت اور ہے، مدینے والے کی شریعت اور ہے۔ تم مدینے والے کی شریعت کو چھوڑ کے اپنی شریعت پیش کرتے ہو، اور احسان الہی ظہیر مدینے والے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ مدینے والے کا جھنڈا اونچا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ یہ جھنڈا کبھی نیچا ہو سکتا؟ اور بار نعرے شریعت بل منظور کرو، منظور کرو، چار چوچلو لائے ہوئے، اور سمجھتے تھے یہ احسان لئی۔ میں جب آیا شریعت بل منظور کرو، میں کہا جا اپنے مولوی نو کہہ جا کے منظور کرو، مجھ کو کیا کہتے ہو؟ سمجھتے تھے یہ باہر نعرے مروا کے مرو۔ میں اکیلا تھا اور رب میرے ساتھ تھا، کسی کو میں نے نہیں بتلایا، تم میں سے کسی کو۔ اور پھر جو بس لے کے بس منگوائی قصور سے، بارڈر سے بس منگوائی، میں نے کہا یہ تو بارڈر سے ادھر سے منگوائی ہے، اگر ادھر سے بھی منگوا لو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا بس منگواتے ہیں، بس میں چاہوں تو 1000 منگوا سکتا تھا، لیکن جس کے ساتھ حق ہوتا ہے وہ کائنات کی کسی طاقت سے خوف زدہ۔ آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا، یہ عدالت فیصلہ نہ دے۔ میں نے کہا پہلے ہی ڈرے ہوئے ہو، پتا ہے کہ احسان لئی ظہیر بولے گا فیصلہ تمہارے خلاف ہی ہوگا، اگر ڈر نہیں ہے تو ججوں پر اعتراض کیوں کرتے؟ آدھا گھنٹہ اعتراض کرتے رہے جی ہمیں ان کا فیصلہ، یہ فیصلہ سنا دیں، ہم ماننے پر میں نے کہا جو جی چاہے فیصلہ سناؤ، ہمیں منظور ہے۔ حق کو کیا آنچ ہے؟ سچ کے آنچ
اور بولو سچ کو آنچ، اور ایک مولوی آدھا بطیر آدھا تیتر کہہ لگا میں سال ان کے ساتھ بھی ہوں ان کے ساتھ بھی ہوں. میں نے کہا لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. کہہ لگا چلو جی ہم شریعت بحال والے ایک تو ہیں، آپ تو ایک ہی. ہم شریعت بحال والے ایک تو ہیں، آپ تو ایک ہی ہو سکتے. اور میں نے کہا تم ایک ہو. قرآن کی آیت میں نے پڑھی، میں نے کہا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، ٹیپ میں موجود ہے. میں نے کہا خدا نے کہا ان کے چہرے ایک دل پھرے ہوئے، چہرے مڑے ہوئے دل پھرے ہوئے. پھر میں نے ان کی عبارتیں پڑھ کے سنائی. میں نے کہا ایک یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، تیسرا. پھر میں نے جماعت اسلامی کے دوست کو کہا، میں نے کہا اب تو تمہاری وجہ سے پیپل پارٹی بھی مسلمان ہو گئی ہے، اب ایک کیسے ہیں؟ کہنے لگے اب تو پیپل پارٹی بھی مسلمان ہو گئی. پروفیسر کپور نے بیان دیا ہے، کہتے ہیں پیپل پارٹی اللہ کی نعمت ہے. پیپل پارٹی اللہ کی اور اس نے کہا اللہ کی نعمت ہے. میں نے یہ بیان بھی پڑھ کے سنایا. میں نے کہا دو مولویوں نے بیان دیا اگر ہمارا بل مان لو تو ہم تمہاری بل میں گھس کے ایم آر ڈی کی قیادت ماننے کے لیے تیار ہیں. تمہارا ایمان ہے. اس طرح بدلتا ہے جس طرح کے موسم برسات میں موسم بدلتا ہے. ایمان بدلا اور بولو ایمان بدلا نہیں کرتا، ایمان ایک ہے. پھر میں نے کہا ایک مولوی کہتا ہے شرعی عدالت کے جج عیسائی بھی ہوتے، شرعی عدالت کے جج عیسائی بھی ہوتے. ایک مولوی کہتا ہے عیسائی نہیں ہو سکتا، فقیہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا تم ایک ہو، یہ ساری ایک کی باتیں ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم، شریعت کے لیے جان دینے کو تیار ہے، شریعت بل کو شریعت سمجھنے کے لیے تیار. یہ دھوکہ. اور کل پھر مجھے یہ بات یاد آئی کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم، جس کے ساتھ اللہ اور دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست دے سکتی. ان اللہ